ان سب لڑکیوں کو بستی کے باہر ہی نخلستان میں پہنچا دو۔ ان کے اونٹوں پر کوئی سامان نظر نہیں آتا۔ میں اس قیدی کو مال بردار اونٹ سمیت سردار الپسی کے پاس لے جا رہا ہوں۔ اسی خونخوار شخص نے دوسروں سے کہا، تمہاری واپسی تک ہم وہیں ان کی نگرانی کریں گے۔ ایک شخص نے تائید طلب لہجے میں کہا۔ وہ خونخوار شخص انہیں آنکھ مار کر بے ڈھنگے پن سے ہنس پڑا۔ ضرور نگرانی کرو، لیکن سردار الپسی کے فیصلے کے بغیر کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس کے ہوسناک لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ نگرانی سے ان کے ساتھیوں کا کیا مقصد ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ لڑکیاں تمہاری نہیں ہیں۔ میں بدستور اپنا پیٹ تھامے ہوئے اس خونخوار شخص سے بولا، اگر یہ سچ ہے تو ہم تمہاری بستی میں داخل ہوئے بغیر آگے نکل جائیں گے۔ ہم سلامہ جانا چاہتے ہیں اور بھٹک کر اس طرف آ نکلے ہیں۔ سلامہ؟ وہ شخص یہ کہہ کر گنجیلی آواز میں زور سے ہنس پڑا اور دوران خون سے اس کا گندمی چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو کیا یہ لڑکیاں سلامہ ہی کی رہنے والی ہیں؟ ہاں، میں جلدی سے بولا۔ صحرائی قزاقوں نے ان کے مردوں کو ہلاک کر دیا، زادرہ لوٹ لیا، اور وہ ان سب کو بے آبرو کرنا چاہتے تھے کہ میں انہیں وہاں سے نکال لایا۔ تو انہیں قزاقوں سے چھین لایا؟ وہ بے اعتباری اور مذاق خیز لہجے میں بولا۔ پھر وہ اپنے آدمیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہے تم میں کوئی ایسا سورما جو تنے تنہا قزاقوں سے مقابلہ کر کے اتنی لڑکیاں لے بھاگے؟ یہ جھوٹا ہے، کئی حقارت امیز آوازیں ابھری۔ یہ لڑکیاں اس کی کنویزیں ہیں اور یہ انہیں بیچنے کے لیے سلامہ لے جا رہا تھا۔ خیر یہ سچا ہو تو بھی سلامہ والے ہمارے دوست نہیں ہیں۔ اب یہ لڑکیاں ہماری ملکیت ہیں اور اس بدبخت کے مقدر کا فیصلہ تو سردار الپسی ہی کرے گا۔ لڑکیاں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ آنے والے مشکل لمحات کے تصور ہی سے ان کے چہرے دھواں ہو رہے تھے اور میں دل ہی دل میں خود پر لعنت بھیج رہا تھا۔ میں نے رہبری کے لیے سردار جوبا کے آدمیوں پر بھروسہ کر کے سخت غلطی کی تھی۔ غالباً وہ لوگ انتقام کی خاطر مجھے سلامہ کے بجائے اس بستی کے نواح میں پہنچا کر خود دور ہی سے فرار ہو گئے تھے۔ آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں اس طرف کسی بری نیت سے نہیں آیا ہوں۔ میں نے شدید الجھن کے عالم میں اس خونخوار شخص سے کہا، تیری نیت جو بھی ہو، لیکن تو سلامہ والوں کا ہمدرد ہے۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد تو سردار الپسی بھی تجھے معاف نہیں کر سکے گا۔ وہ لاپرواہانہ لہجے میں بولا۔ اسی دوران میں باقی لوگ سلامہ والیوں کو نرغے میں لے کر بستی کی جانب چل دیے تھے۔ ان کی سمت بتا رہی تھی کہ وہ بستی میں داخل ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ مشرقی سمت سے چکر کاٹ کر کہیں اور پہنچنا چاہتے ہیں۔ سردار الپسی کون ہے؟ میں نے اس خونخوار آدمی کے ہمراہ آگے بڑھتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے مجھے یوں گھورا جیسے میری کم علمی اور بے خبری اسے گرا گزری ہو، پھر تحیر امیز لہجے میں بولا، تو سردار الپسی کو نہیں جانتا کہ وہ کون ہے؟ جانتا ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتا؟ میں نے جواب دیا، میں یہ نام پہلی بار سن رہا ہوں۔ وہ ان صحراؤں میں خدا کا انعام ہے۔ اس کی بدولت ہم بڑی خوشحالی اور عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اپنی بستی سے باہر قدم نکالے بغیر ضرورت اور تعیش کی ہر چیز میسر آ جاتی ہے۔ اس کے منہ سے خدا کا سن کر میں چونک پڑا اور بے اختیار مجھے وہ دن یاد آ گئے جب میں زیارت کی خاطر اپنے بزرگوں کے ہمراہ روانہ ہوا تھا۔ پھر میری بد نصیبی نے مجھے جبرین والوں کے ٹکڑوں پر پلنے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے قافلے کا ایک ایک مرد ان کے ہاتھوں مار ڈالا گیا۔ تمہارا مذہب کیا ہے دوست؟ چند ثانیوں کی تفکر امیز خاموشی کے بعد میں نے پوچھا۔ دوست؟ اس نے حقارت سے دہرایا۔ سردار الپسی کی اجازت کے بغیر کوئی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، بس ہم تو سردار الپسی کے پیروکار ہیں۔ وہ خدا اور اس کے بیٹے کا ذکر کرتا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے ہم بھی خدا کو سب سے برتر سمجھتے ہیں۔ میں ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس خونخوار شخص نے جس انداز میں سردار الپسی کا تذکرہ کیا تھا، اس نے میرے دل میں یہ جاننے کی خواہش پیدا کر دی تھی کہ وہ کون ہے اور اس بستی کا نام کیا ہے۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ جہاں 10-5 آدمی بس جائیں وہ بستی ہوتی ہے، نام کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے جواب دیا، اور میں نے اس کے لہجے سے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اس کے ہمراہ بستی میں داخل ہوا تو تندرست مشکی گھوڑوں پر سوار 2 مقامیوں نے اس کا استقبال کیا۔ ان پر نظر پڑتے ہی مجھے لانے والا خوخار شخص یک بیک سہما ہوا نظر آنے لگا۔ کیا یہ اکیلا تھا؟ ایک گھڑ سوار نے ایسے لہجے میں پوچھا جس سے تحکم اور بالادستی کی بو آتی تھی۔ ہاں، اس کے ساتھ 12 جوان اور خوبصورت لڑکیاں بھی تھیں۔ وہ خوخار شخص ان کی جانب جھک کر رازدارانہ لہجے میں بولا، میں نے انہیں نخلستان بھیج دیا ہے۔ ان دونوں نے ہاتھ کے اشارے سے خوخار شخص کو روانہ کر دیا اور میرے اونٹ کو اپنے درمیان میں لے کر ایک طرف بڑھنے لگے۔
بستی میں گھستے ہی میرے ذہن میں عجیب و غریب الجھنیں سر ابھارنے لگی تھی۔ یہ گمنام بستی دوسری صحرائی آبادیوں کے مقابلے میں بالکل مختلف تھی۔ سارے ہی مکان سیمنٹ اور پتھروں سے بنے ہوئے تھے، جبکہ ان علاقوں میں پختہ مکانات کا تصور ہی مفقود تھا۔ مکانوں کے رکھ رکھاؤ سے اس بستی کے مکینوں کی خوشحالی صاف ظاہر تھی۔ زندگی میں بھی ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو عام طور پر خوشباش صحرائی باشندوں میں نہیں پایا جاتا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں تپتے ہوئے ریگزاروں کے سینوں پر بسی ہوئی کسی مہذب اور متمدن آبادی میں آ گیا ہوں، لیکن مجھے لے جانے والے دونوں گھڑ سوار ایک متضاد تصور ابھار رہے تھے۔ ان کے جسموں پر باقاعدہ لباس سے مشابہ کوئی چیز نہیں تھی، بس سیاہ نیکروں سے ستر پوشی کا کام دیا گیا تھا۔ ان کے شانوں سے رائفلیں لٹک رہی تھی اور آنے جانے والے احترام کے ساتھ سر جھکا کر انہیں تعظیم پیش کرتے جا رہے تھے، لیکن میں اس احترام میں خوف کی آمیزش بھی محسوس کر رہا تھا۔ تم مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ کچھ دور چلنے کے بعد میں نے ان دونوں سے پوچھا۔ انہوں نے میری بات یوں سنی انسنی کر دی جیسے وہ گونگے اور بہرے ہوں۔ آخر کار میں تنبہ تقدیر ہو کر خود حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ بستی کے تقریباً وسط میں پہنچ کر مجھے کچھ دور گڑگڑاہٹ کی دھیمی دھیمی گونج سنائی دینے لگی۔ جو میں آگے بڑھتا گیا وہ آواز قدرے واضح ہوتی گئی۔ مانینی کی قید سے فرار ہونے کے بعد میں ایک آئل فیلڈ پر ڈیزل انجنوں کا بے پناہ شور سن چکا تھا، اس لیے یہ آوازیں میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ ان دونوں ڈگوبانوں کے ساتھ بستی کی گلیاں عبور کرنے کے بعد میں نے ایک مختصر سا میدان پار کیا اور بستی سے الگ تھلگ ایک منزلہ سفید عمارت کے احاطے پر رک جانا پڑا۔ گڑگڑاہٹ کی وہ آواز اسی عمارت کے کسی دور افتادہ حصے سے ابھر رہی تھی۔ گھوڑوں کی سموں نے جب احاطے کے سامنے بنے ہوئے پختہ فرش پر اپنے سم بجائے تو کسی جانب سے ایک مقامی نکلا اور گھڑ سواروں کو دیکھتے ہی پھاٹک کھول دیا۔ ان دونوں نے اپنے ساتھ مجھے بھی اونٹ سے اتارا اور تینوں جانور اس سفید مکان کے نگران کی تحویل میں دے کر مجھے اندر لیتے چلے گئے۔ وسیع سبزہ زار کے درمیان بنی پختہ روش اور برآمدے سے گزر کر میں ایک طویل راہداری میں داخل ہوا۔ راہداری کے سرے پر داہنی جانب بنے ہوئے ایک کمرے کے باہر مجھے روک دیا گیا اور ان دونوں میں سے ایک اندر داخل ہو گیا۔ اس کی واپسی میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ باہر آ کر اس اپنے ساتھی کو کسی غیر محسوس کی موجودگی کی اطلاع دی اور وہ دونوں مجھے لے کر راہداری میں آگے بڑھ گئے۔ راہداری کے اختتام پر شاید ایک اور کمرہ تھا۔ جو ہی ہم تینوں اس کے قریب پہنچے وہ دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ میں خوفزدہ ہو کر بے اختیار پیچھے ہٹ گیا، لیکن انہوں نے بے رحمی سے میرے شانے جکڑ کر مجھے اندر دھکیل دیا۔ اس سے قبل کہ میں واپس پلٹتا وہ دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ میں نے اس پر خاصی زور آزمائی کی لیکن اسے کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ناچار میں واپس لوٹا اور اس کمرے کے ساز و سامان پر نظر پڑتے ہی حیران رہ گیا۔ وہ کمرہ آراستہ تھا، وہاں ایسی ایسی چیزیں موجود تھی جن سے میں بالکل ہی ناواقف تھا اور جن کی موجودگی میرے لیے سخت حیرانی کا باعث تھی۔ لیکن آج شہری زندگی سے ناواقف ہونے کے بعد میں اس کمرے میں موجود ہر چیز کی تفصیل بیان کر سکتا ہوں۔ اس کمرے کی دیواروں پر ہر طرف اونچے اونچے ریشمی پردے لہرا رہے تھے۔ چھت سے لٹکے ہوئے کئی برقی فانوس روشنی سے جھلملا رہے تھے۔ اس وقت تک میں روشنی کے قدیم طریقوں ہی سے واقف تھا جس میں مشعلوں سے کام لیا جاتا تھا۔ اب جو اچانک وہ برقی فانوس دیکھے تو ذہنی طور پر میں سردار الپسی کی قوتوں سے خائف ہو گیا۔ بستی کی خوشحالی، دروازے کا خود بخود آسیبی انداز میں کھلنا اور بند ہونا، پھر برقی روشنی اور بیش قیمت صوفے وغیرہ مجھے مرعوب کرنے کے لیے کافی تھے۔ میرا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا اور میں آہستہ آہستہ کمرے کے وسط میں پڑے ہوئے صوفوں کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی جانب سے روشنی کا ایک تیز جھماکا ہوا اور میں بے اختیار اپنی قریبی صوفے پر گر گیا۔ صوفے سے جسم ٹکراتے ہی کوئی شیرخوار بچہ بلک کر رویا جیسے وہ کسی چیز کے نیچے دب گیا ہو۔ آواز میرے صوفے ہی سے آئی تھی، اس لیے میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور وہ آواز فوراً موقوف ہو گئی۔ میں نے صوفے پر نظر ڈالی لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ہر طرف نظریں دوڑائی لیکن اس کمرے میں اپنے سوا بچے کا تو کیا کسی مکھی تک کا وجود دریافت نہیں کر سکا، اور کمرے میں پھیلی ہوئی غیر معمولی خنکی کے باعث میرے بدن کے تمام مساموں کے دہانے کھل گئے اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں سخت دہشت کے عالم میں کمرے کے وسط میں کھڑا ہوا تھا۔ بچے کی رونے کی آواز کے بعد کہیں بھی بیٹھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ مجھے وہ کمرہ آسیب زدہ معلوم ہو رہا تھا اور میں خود کو کسی خطرے میں پھنسا محسوس کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں مانینی سے چھٹکارا پا کر کسی بڑے خبیث کے چکر میں آ پھنسا ہوں۔ مجھے اس عالم میں نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، پھر یک با یک وہ کمرہ گھور تاریکی میں ڈوب گیا اور میں نے اپنے شانے پر ہلکا سا دباؤ محسوس کیا۔ میرے حلق سے بے ساختہ گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ واپس پلٹا تو گھور اندھیرے میں دو بڑی بڑی سرخ آنکھیں انگاروں کی طرح چمکتی نظر آئی۔
زمین سے اوسط انسانی قامت کی بلندی پر موجود دہکتی ہوئی آنکھیں میری ہی طرف نگراں تھیں۔ ان بھیانک آنکھوں کی طرف دیکھتے ہی میرا دماغ سن ہو کر رہ گیا، جس میں کروڑوں چونٹیاں سنسنانے لگی، اور میں دہشت کے باوجود اس طرف سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ کون ہے یہاں؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جواب میں ان آنکھوں کی سمت ایک دبا دبا سا استہزائی قہقہا ابھرا، اور اس کی گونج پگھلے ہوئے گرم گرم شیشے کی طرح میرے کانوں میں اترتی چلی گئی۔ تم کون ہو؟ چند ثانیوں بعد کسی جانب سے ایک خوابناک مگر سرسی آواز ابھری۔ غلام حسین۔ میں نے اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس کی۔ تم اس وقت کیا دیکھ رہے ہو؟ وہی سرد اور خوابناک آواز جس میں غنودگی طاری کر دینے والی پراسرار تاثیر رچی ہوئی تھی۔ دو بڑی بڑی حیوانی آنکھیں انگاروں کی طرح جلتی ہوئی۔ یہ جواب دیتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ تیزی کے ساتھ میرا ذہن معاف ہو چلا ہے اور زبان بھی بھاری ہو چلی ہے، اور مجھ سے پوچھا گیا۔ وہی ڈراؤنی آنکھیں۔ اس بار میرے لہجے میں لکنت تھی، اور اس بار لہجہ متجسس تھا۔ سرخ اور بھیانک دو آنکھیں۔ میں نے بمشکل جواب دیا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ سلگتی ہوئی دو حیوانی آنکھوں کے جہنم میں۔ اس بار مجھے زبان تک ہلانی دشوار معلوم ہو رہی تھی۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے وہی آواز سنی، لیکن اس بار میں شاید جواب نہ دے سکا۔ میرا جسم بالکل ہلکا ہو چکا تھا، اور میں خود کو فرت انگیز اتھاہ گہرائیوں میں دھنستا محسوس کر رہا تھا۔ یہ کیفیت کب تک قائم رہی مجھے کچھ یاد نہیں۔ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک آرام دہ بستر پر موجود پایا۔ وہ سب دیواروں والا ایک اجاڑ سا کمرہ تھا، جس میں میری ہستی کے سوا کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ سرہانے کی کھلی ہوئی کھڑکی سے ویران صحرا کی وسعتیں سورج کی روشنی میں جمکاتی نظر آ رہی تھی، اور کمرے کا واحد دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس وقت میرا سر خاصا بھاری ہو رہا تھا، اور بدن کا جوڑ جوڑ اس طرح دکھ رہا تھا جیسے کسی نے بے رحمی کے ساتھ میرے بدن پر مسلسل بیت برسائے ہوں، اور ذہن میں عجیب سا خلا محسوس ہو رہا تھا۔ میں جن پراسرار اور غیر یقینی حالات سے دوچار تھا، ان کی بنا پر کسل بندی کے باوجود زیادہ دیر تک بستر پر پڑا نہ رہ سکا۔ کمرے سے باہر نکلا تو سر پر صاحبان کا سایہ تھا۔ اس سے آگے مختصر سا احاطہ تھا جس کا راستہ آبادی میں کھلتا تھا۔ پچھلی شام میں جس سفید عمارت میں لے جایا گیا تھا، اس وقت میں وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ میری لا علمی میں مجھے اس جگہ منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن یہ بات میرے لیے حیرتناک تھی کہ وہاں پر کسی قسم کی نگرانی یا روک ٹوک نہیں تھی۔ میں نے کچھ دیر تک ادھر ادھر کا جائزہ لیا، پھر اس مکان سے باہر نکل آیا۔ سورج خاصا بلند ہو چکا تھا، لیکن بستی میں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ وہ سب سر جھکائے لاتعلقانہ انداز میں ایک دوسرے کے قریب سے یوں گزرتے جا رہے تھے جیسے انہیں ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہ ہو یا وہ آپس میں اجنبی ہو۔ مشکی گھوڑوں پر سوار اکا دکا مسلح اور نیم برہنہ آدمی بھی آتے جاتے نظر آئے۔ ان کے گھوڑوں کی دھیمی چال اور ان کی نگاہوں کی گردش سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یا تو انہیں کسی کی تلاش ہے یا وہ بستی کی دیکھ بھال کے ذمہ دار ہیں۔ پہلے تو مجھے شبہ ہوا کہ شاید وہ میری ہی تلاش میں ہے، لیکن جب ایک سوار مجھے دیکھ کر نظر انداز کرتا گزر گیا تو میرا یہ خوف زائل ہو گیا۔ کسی قسم کی پابندی نہ ہونے کے باعث میرے دل میں پختہ عمارتوں اور خوشحال مکینوں کی اس بستی کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ کئی ثانیوں تک میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ مجھے کدھر جانا چاہیے۔ آخر کار میں اسی طرف چل پڑا جدھر بیشتر افراد جا رہے تھے۔ لوگوں کے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ سبھی بجھے بجھے اور بیزار ہیں۔ کچھ لوگوں پر جھلاہٹ بھی طاری تھی، جو لگ رہا تھا جیسے وہ فلسفوں کی بستی ہو اور ان میں سے ہر ایک کائنات کے پیچیدہ مسئلوں پر غور و فکر میں مصروف ہو۔ میں اب شدت سے بھوک محسوس کر رہا تھا، لیکن مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میں اپنی آتشی شکم کہاں اور کیسے سرد کر سکوں گا۔ نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ اس بستی میں میری کیا حیثیت ہے۔ اگر میں ابھی تک قیدی ہی تھا تو مجھے یوں بے مہار کیوں چھوڑ دیا گیا تھا، اور اگر آزاد تھا تو اس بستی میں میرا کیا مستقبل تھا۔ میں بڑے غور سے ایک ایک آنے جانے والے کو دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا، لیکن نہ ہی مجھے دونوں گھڑسوار نظر آئے جنہوں نے مجھے سفید عمارت میں قید کیا تھا، نہ ہی صحرا میں ملنے والا وہ خوخار شخص نظر آیا۔ آخر میں نے شدید بھوک اور بیزاری سے مجبور ہو کر ایک جوانسار شخص کو روک لیا۔ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں غرا کر میری طرف پلٹا، جیسے میں نے اسے ٹوک کرنا کوئی ناقابل معافی جرم کیا ہو۔ میں اس بستی میں اجنبی ہوں، میں نے سٹپٹا کر کہنا شروع کیا، لیکن اس نے جھلا کر میری بات کاٹ دی اور چڑچڑے لہجے میں بولا، پھر میں کیا کروں؟ میں نے تو تجھے یہاں نہیں بلایا تھا۔ مجھے اس سے اتنی سرد مہری کی توقع نہیں تھی، کیونکہ میں نے کافی احتیاط کے ساتھ اپنے سے بات کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔
وہ اپنی دانش میں گفتگو کا سلسلہ منقطع کر کے آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ میں پھر بول پڑا۔ میں صحرا سے پکڑ کر یہاں لایا گیا ہوں اور اب لاواسوں کی طرح بھوکا پیاسا مارا مارا پھر رہا ہوں۔ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں کس کی قید میں ہوں۔ گو اس بار اس نے میری بات نہیں کاٹی، لیکن اس کے چہرے پر بدستور لا تعلقی اور جھلاہٹ چھائی رہی۔ میری بات ختم ہوتے ہی وہ لاپرواہی سے بولا، تو وہی ہے نا جو ایک روح کا عاشق ہے؟ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں بری طرح چونک پڑا اور میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ تم نے کس سے سنا ہے؟ میں نے نرم لہجے میں دریافت کیا۔ اس نے اپنی کھوئی کھوئی آنکھیں میرے چہرے پر گاڑ دی۔ سردار الپسی سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ اس کے آدمی صبح سویرے ہی بستی والوں کو سب کچھ بتا چکے ہیں۔ تم سردار الپسی کے ٹھکانے تک میری رہنمائی کر سکو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ الپسی کا نام آتے ہی میں نے خوشامدانہ لہجے میں بولا، میں شاید اسی کا قیدی ہوں۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں میری کیا حیثیت ہے اور مجھے کب تک یوں بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا؟ اس نے یوں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا جیسے میں نے کوئی احمقانہ بات کہہ دی ہو۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں رہتا ہے، نہ اسے آج تک کسی نے دیکھا ہے۔ وہ جب چاہے گا خود ہی تجھ تک پہنچ جائے گا۔ اسی وقت دو آدمی کسی بات پر الجھ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک نے دوسرے کو زمین پر دے مارا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر گلا گھونٹنے لگا۔ ان کے قریب سے مقامی یوں لا تعلقانہ انداز میں گزر رہے تھے جیسے وہ اندھے اور بہرے ہوں۔ میں ان دونوں میں بیچ بچاؤ کرانے کی نیت سے آگے بڑھا ہی تھا کہ میرے مخاطب نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا اور برا سا منہ بنا کر بولا، انہیں کسی کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔ یہ سردار الپسی کے آدمی آ کر قصہ چھپائیں گے۔ مرنا چاہتا ہے تو بے شک اپنی ٹانگ اڑا دے، وہ دونوں ہی آپس کا جھگڑا بھول کر تجھے ٹھکانے لگا دیں گے۔ میں کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں سر جھٹک کر رہ گیا، نہ جانے میں کن لوگوں میں آ پھنسا تھا۔ نیچے دبے ہوئے فریق کی گھٹی گھٹی چیخیں سن کر کسی جانب سے سردار الپسی کا ایک نیم برہنہ گھڑسوار تیزی کے ساتھ ان دونوں کے قریب پہنچا اور چمڑے کا چابک سنبھال کر گھوڑے سے اتر پڑا۔ وہ دونوں ابھی تک ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے میں مصروف تھے۔ گھڑسوار انہیں مغلظات بکتا ان پر پل پڑا، دو تین چابکوں سے ان کا غصہ ہرن کر دیا اور وہ فوراً ایک دوسرے کو چھوڑ کر سہمی سہمی چیخیں مارتے مختلف سمتوں میں بھاگ گئے۔ ان کا جھگڑا نمٹا کر گھڑسوار اپنا چابک لپیٹتا گھوڑے پر سوار ہو کر ایک طرف چل دیا۔ بستی والے سردار الپسی کے آدمیوں ہی سے ڈرتے ہیں، تجھے تو وہ بلا تعمل پیس کر رکھ دیتے۔ وہ شخص اس بار قدرے ہمدردانہ لہجے میں مجھ سے بولا، اس حادثے نے مجھے خاصا پراگندہ کر دیا۔ یہ لوگ تو جبرین کے قزاقوں سے بھی زیادہ خون آشام اور وحشی تھے۔ اب مجھے ان کے درمیان خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے بے چارگی کے ساتھ پوچھا۔ اس نے سختی سے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی۔ ہمیں اتنا راشن نہیں ملتا کہ اجنبیوں کو اپنا مہمان بناتے پھرے۔ سردار الپسی کے آدمی ہی تیری مشکل حل کر سکتے ہیں۔ سردار الپسی کو اجنبیوں سے نفرت ہے۔ اس بستی میں لایا جانے والا کوئی اجنبی آج تک زندہ نہیں لوٹا ہے۔ وہ اپنے راستے پر بڑھتے ہوئے بولا۔ اب میں پھر اکیلا رہ گیا تھا۔ اس شخص کے ذریعے مجھے اس بستی کے بارے میں جو کچھ پتا چلا وہ میری تشویش میں اضافے کے لیے بہت کافی تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے بستی سے باہر نکلنا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں یہ بھی پتہ چل جاتا کہ میں قیدی ہوں یا اب آزاد کیا جا چکا ہوں۔ یہ بھی امکان تھا کہ فرار کی کوشش کے نتیجے میں کوئی مجھے گرفتار کر کے الپسی تک پہنچا دے۔ ایسی صورت میں میری پریشانیاں بڑی حد تک دور ہو سکتی تھی۔ بستی عبور کرتے ہوئے نہ جانے کیوں مجھے توسیہ کا خیال آ گیا۔ اس مقامی نے جس لاپرواہیانہ انداز میں میرے ایک روح پر عاشق ہونے کا تذکرہ کیا تھا، اس سے یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ یہ لوگ اوہام پرست نہیں ہیں، جس کی وجہ شاید سردار الپسی پر پختہ اعتماد ہو۔ البتہ یہ بات میرے لیے پریشان کن تھی کہ میں نہ سردار الپسی سے ملا اور نہ ہی کسی اور سے توسیہ کے بارے میں بات ہوئی، لیکن سردار الپسی کے ذریعے پوری بستی کو اس راز کا علم ہو چکا تھا۔ سوچتے سوچتے میرا ذہن پچھلی رات کو نظر انداز آنے والی خوفناک آنکھوں کی طرف مائل ہوا اور میرا دل میں توسیہ سے نفرت کا غبار امڈ آیا۔ توسیہ صرف ایک روح تھی اور اسے انسانی پیکر میں لانے کی خاطر میں مسلسل مصائب سے دوچار ہو رہا تھا اور ابھی تک سندلی کلیسا تک رسائی کی صورت بنتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں تو اس کی خاطر دیوانہ ہوا جا رہا تھا، لیکن وہ اپنا جسم حاصل کرنے کے لیے اتنی خود غرضی اختیار کیے ہوئی تھی کہ میری آزادی بلکہ میری زندگی تک کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ اس وقت توسیہ کا تصور مجھے ایک بھیانک سراب نظر آ رہا تھا جس کا تعاقب کرنے والے بے رحم صحراؤں میں سسک سسک کر جان دے دیتے ہیں۔ آخر میں اتنے خطرات کیوں مول لوں؟ توسیہ کو بغیر بھی میں زندہ رہ سکتا ہوں۔
اگر میں اس کی خاطر جوبا سے بگاڑ پیدا نہ کرتا تو مصائب میں گرفتار ہوئے بغیر بہت سی کنیزیں حاصل کر سکتا تھا، اور شادی کے لیے جبرین میں ایک سے ایک حسین لڑکی موجود تھی۔ توسیہ خود غرض اور فریبی ہے، مجھے اس سے نفرت ہے، میں اسے بھول جاؤں گا۔ وہ مانینی کی قیدی ہی ٹھیک تھی۔ اب بھی اگر کوئی خواہش ظاہر کرے تو میں توسیہ کی روح کو اس کا قیدی بنانے میں مدد کروں گا۔ مجھے وہ چرمی نقشہ تلف کر دینا چاہیے تاکہ میرے بعد کوئی اور اس ساحرہ کے فریب میں مبتلا نہ ہو سکے۔ میرے ذہن میں یہ زہریلے خیالات چنگاریاں بھڑکا رہے تھے۔ میں نے اسی وقت چرمی نقشہ تلف کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن جب میں نے اسے تلاش کیا تو وہ میرے پاس موجود نہیں تھا۔ خسکم جہاں پاک، میں نے دل میں سوچا اور پھر چونک پڑا، کیونکہ آخری گلی عبور کرتے ہی بستی کے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ میرے سامنے وسیع صحرا پھیلا ہوا تھا اور وہ خوفاور بستی میرے پیچھے تھی۔ میں چند قدم اور بڑھا، اسی وقت فضا میں گھوڑوں کے ہنہنانے اور چابکوں کی شائیں شائیں کی آوازیں گونجی، اور آس پاس سے سردار الپسی کے 2 گھڑ سوار اپنے چابک لہراتے ہوئے نمودار ہوئے۔ وہ تیزی کے ساتھ ہی میری طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ میں ان کے زد سے بچ کر واپس بستی میں گھسنا چاہا، لیکن ایک چابک میری پشت پر پڑا اور میں منہ کے بل ریت پر ڈھیر ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے بے دردی کے ساتھ مجھے اپنے گھوڑے کی پشت پر لادا اور تیز رفتاری کے ساتھ بستی میں گھستا چلا گیا۔ میں لباس کے نیچے اپنی پشت پر کسی سیال کی لکیر بہتی محسوس کر رہا تھا، ساتھ ہی چابک کے لگائے ہوئے زخم میں ناقابل برداشت سوزش اور تکلیف ہو رہی تھی۔ لیکن الپسی کے آدمی نے میری ایک نہ سنی اور اپنے گھوڑے کو پوری رفتار سے دوڑاتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ اس بار میرا سفر سردار الپسی کے کسی ٹھکانے پر ختم ہوگا، لیکن خلاف توقع وہ شخص بستی کے ایک بارونق بازار میں رک گیا اور میرا ہاتھ کھینچ کر بے رحمی کے ساتھ مجھے گھوڑے کی پوچھ سے اتار دیا۔ میں بھوکا ہوں، اس شخص کے روانہ ہونے سے قبل التجا آمیز لہجے میں بولا، اسے ایک سکہ دے دو۔ اچانک اس شخص کی پوچھ سے لٹکے ہوئے چرمی تھیلے سے بھرائی ہوئی انسانی آواز ابھری جس میں تحکم نمایاں تھا۔ اس گھڑ سوار نے فوراً اپنی نیکر کی جیب سے کسی سفید اور چمکدار دھات کا بنا ہوا ایک گول سکہ نکالا اور میری طرف اچھال کر آگے بڑھ گیا۔ وہ سکہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں حیران و پریشان اسی جگہ کھڑا ہوا تھا۔ تھیلے سے ابھرنے والی آواز نے مجھے شدید الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اس وقت میں ٹرانسمیٹر وغیرہ کے تصور تک سے ناآشنا تھا، اس لیے یہ سوچنے لگا کہ اس مختصر سے تھیلے میں آخر کس قد و قامت کا انسانی بدن تھا جو اتنی روانی کے ساتھ بول لیتا ہے۔ بہرحال یہ بستی بڑی ہی عجیب و غریب تھی اور ابھی مجھے نہ جانے کتنی حیرتناک تجربات سے دوچار ہونا تھا۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں سردار الپسی کے لیے احترام اور عقیدت کا جذبہ عمدہ پڑ رہا تھا۔ میں جلد از جلد اس ہستی کا دیدار کرنا چاہتا تھا جو بے شمار خوبیوں اور قوتوں کا مالک تھا۔ میں نے سکے کا جائزہ لیا۔ اس پر ایک طرف اد کھلی انسانی آنکھ بنی ہوئی تھی اور دوسری جانب کسی قسم کی مہر ابھری ہوئی تھی۔ وہ سکہ کسی سفیدی مائل چمکدار دھات سے ڈھالا گیا تھا۔ وہ شخص مجھے سکہ تو دے گیا تھا، لیکن میں اس کے استعمال سے ناواقف تھا۔ کافی دیر تک سوچتے رہنے کے بعد میں اس بارونق بازار میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک جگہ مجھے رک جانا پڑا کیونکہ کہیں قریبی سے بھنے ہوئے گوشت کی اشتہا انگیز بو آ رہی تھی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد میں ایک گلیارے میں جا پہنچا، لیکن وہاں مجھے سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بو کسی مکان سے آ رہی تھی۔ میں تھکے تھکے قدموں سے پھر بازار میں لوٹ آیا اور ایک پختہ دکان نما عمارت کی طرف بڑھا جہاں مقامیوں کی ایک لمبی سی قطار لگی ہوئی تھی۔ میں چہل قدمی کے انداز میں آگے بڑھا تو پتا چلا کہ اس جگہ اناج کے دانے، تمباکو کی تھیلیاں اور شراب کی بوتلیں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ میں اسی جگہ رک کر کنکھیوں سے تقسیم کے طریقے کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس قطار کے آخر میں جا کھڑا ہوا جو تیزی کے ساتھ آگے سرک رہی تھی۔ جب تک میرا نمبر آتا میرے پیچھے کافی لوگ آ چکے تھے۔ ان میں سے کسی نے مجھ سے مخاطب ہونے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ لوگ اپنے کام سے کام رکھنے کے عادی ہوں۔ میرے آگے والے آدمی نے اس دکان میں موجود شخص کو 3 سنہری سکے دیے۔ اس کے پیچھے سے اچک کر ساری کاروائی میں دیکھ لی۔ دکان والے نے کچھ کہے سنے بغیر چند تھیلے، بوتلیں اور پڑیاں اس کے حوالے کر دیں۔ اس کے ساتھ 3 سنہری سکے بھی واپس کر دیے، جنہیں جیب میں ڈال کر وہ شخص سامان اٹھائے قطار سے نکل گیا۔ جگہ خالی ہو جانے پر میں نے اپنی مٹھی میں دبا ہوا سفید سکہ دکاندار کے سامنے کر دیا۔ سکے پر نظر پڑتے ہی اس نے مجھے گھور کر دیکھا جیسے میں نے اس کے ساتھ جال سازی کی کوشش کی ہو، پھر سخت آواز میں بولا، یہ سکہ تجھے کہاں سے ملا؟ ایک گھوڑے والے نے دیا ہے، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے سرکاتے ہوئے سہمی ہوئے آواز میں کہا۔ میرے جواب پر اس شخص کے چہرے پر اطمینان کی سرخی پھیل گئی۔ اس نے آنکھوں سے اپنے آدمی کو اشارہ کیا اور وہ اپنے ہاتھ میں ایک جوتا سنبھالے دکان سے باہر کود آیا۔ میرے سنبھلنے سے پہلے اس نے میرے سر پر 2 بار زور زور سے جوتا رسید کیا۔
اور پھر دکان میں جا گھسا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ یہ سکہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے۔ میں اس کی توہین پر جھلا کر گرجا۔ چیل کی طرح کیوں چیخ رہا ہے؟ میرے پیچھے کھڑے ہوئے قطار بند شخص نے میرے پہلو میں ٹھوکا دیتے ہوئے درست لہجے میں کہا، اونچی آواز سے میرا نشہ ٹوٹ رہا ہے۔ میں بری طرح سٹپٹا کر رہ گیا اور مجھ سے اس کی بات کا کوئی جواب نہ بن پڑا۔ دکان والے نے اس دوران میں 2 تھیلیاں میرے آگے سرکا دی اور وہ سفید سکہ بھی مجھے لوٹا دیا۔ میں تھیلیاں اٹھا کر تیزی کے ساتھ وہاں سے ہٹ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں پاگلوں کی بھیڑ میں آ پھنسا ہوں۔ بستی میں ہر ایک ہی مجھے پھاڑ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ میں بری طرح سٹپٹا کر رہ گیا اور مجھے اس کی بات کا کوئی جواب نہ بن پڑا۔ ایک نسبتاً پرسکون اور ویران گلی میں پہنچ کر میں ایک مکان کی دیوار کے سائے میں جا بیٹھا۔ میری بھوک اب نقطہ عروج پر تھی اور میں جلد از جلد وہ تھیلیاں کھولنا چاہتا تھا۔ ایک تھیلی میں بھنے ہوئے گیہوں کے دانے اور دوسری میں گڑ کے ڈلے دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا اور میں نے فوراً ہی اپنی آتش شکم سرد کرنی شروع کر دی۔ وہ دونوں نعمتیں میسر آنے کے بعد میں جوتے کھانے کی کوف تک بھول گیا اور میرے دل میں اس دکاندار کے لیے احسان مندی کا جذبہ جاگ اٹھا جس نے مجھے نہ صرف وہ لذیذ غذا فراہم کی بلکہ سکہ بھی لوٹا دیا تھا۔ دونوں تھیلیاں خالی کر کے میں اٹھا ہی تاکہ اچانک کسی نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ میں اپنی توانائی کو بحال پا کر جھلائے ہوئے انداز میں گریبان پکڑنے والے کی طرف پلٹا تو سخت حیرت ہوئی۔ وہ درمیانی عمر کی ایک صحت مند عورت تھی جس کے چہرے کے نقوش کافی دل آویز تھے۔ وہ دانے ہاتھ سے میرا گریبان تھام کر مجھے ایک مکان کے دروازے کی جانب کھینچ رہی تھی اور بائیں ہاتھ کی انگلی ہونٹوں پر جما کر خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ عورت کے رویے نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اس وقت پوری گلی ویران پڑی ہوئی تھی اور ہم دونوں کے سوا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے غصے پر قابو پا کر خود کو اس عورت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ وہ مجھے لے کر اسی مکان میں جا گھسی جس کی دیوار کے نیچے میں موجود تھا۔ وہ ایک کشادہ اور صاف ستھرا مکان تھا اور اس عورت کے سوا وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ ایک کمرے میں گھس کر عورت نے پھرتی کے ساتھ اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ کمرہ اپنی آرائش کے اعتبار سے کسی جوڑے کی خوابگاہ معلوم ہو رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ عورت ایک طویل سانس لے کر بولی، تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں نے بستر پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تم وہی ہو نا جسے سردار البسی کے آدمی ہرمن نے صحرا سے پکڑا ہے؟ وہ الٹا مجھ سے پوچھ بیٹھی۔ میں نے اپنے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم ایک روح کے عاشق ہو؟ اس عورت کے سوال پر میں چونک پڑا۔ وہ مجھے توسے والے قصے کی تصدیق کرنا چاہ رہی تھی۔ اس اعتبار سے وہ دوسرے مقامیوں سے مختلف اور میرے لیے کارآمد تھی کیونکہ اسے سردار البسی کی جانب سے میرے بارے میں پھیلائی جانے والی کہانی پر یقین نہیں تھا۔ ہاں یہ درست ہے، میں نے کہا۔ سنو، ہم لوگ روحوں کے پجاری ہیں اور سردار البسی ایک بہت بڑا، عورت نے جوشیلے لہجے میں کہنا شروع کیا، لیکن کمرے میں ایک نئی آواز سن کر میں یک بیک اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ حسین، یہ مکان تیرے لیے چوہے دان ثابت ہوگا۔ خیریت اسی میں ہے کہ جلد از جلد یہاں سے نکل جا۔ طاق میں سجے ہوئے ایک مختصر سے چوبی مجسمے سے وہی بھرائی ہوئی انسانی آواز ابھر رہی تھی جس کے حکم پر ایک گھوڑے سوار نے مجھے سفید دھاتی سکہ دیا تھا۔ اس عورت کا چہرہ دہشت سے سفید پڑ گیا تھا اور وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس چوبی بت کی جانب دیکھے جا رہی تھی جو اب خاموش ہو چکا تھا۔ وہ آواز سن کر میں بغیر سوچے سمجھے دروازے کی طرف لپکا۔ عورت بدستور بے حس و حرکت کھڑی ہوئی تھی۔ کنڈی نیچے سرکا کر میں جو ہی دروازہ کھولا تو ایک شخص پر میری نظر پڑی اور میں بھوچکا رہ گیا۔ صحرا میں مجھے قید کرنے والا خوخار شخص غضبناک تیور لیے باہر موجود تھا۔ اپنی حیرت پر قابو پا کر میں فوراً ہی سنبھل گیا کیونکہ بظاہر حالات میرے خلاف تھے اور میں اس نئے سنسنی خیز موڑ کے نتائج سے بے خبر تھا۔ شاید اس بھرائی ہوئی اور پراسرار انسانی آواز کی ہدایت اور تعدیب درستی ہی تھی اور مجھے وہ کمرہ چوہے دان بنتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ معزز سامعین حضرات، یہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔